औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ की 3 मिरेकल स्टोरियाँ आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे मुआज़े करे, आपको परेशानियों से निकाले, आपको हर मुसीबत से निकाले। आप पे जितने भी मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, जो भी बीमारियाँ हैं, अल्लाह ताला गैब से आपके लिए रास्ते खोल दे। सबसे पहले जो स्टोरी है दुरूद शरीफ की है, वो एक डॉक्टर की स्टोरी है। वो डॉक्टर कहते हैं कि मैं बीमार था और मेरा ऑपरेशन किया गया था, सर्जरी मेरी की गई थी और सर्जरी करने के बाद ऑपरेशन कामयाब रहा। लेकिन दोबारा से ही तब अंदर कैमरे वगैरह रखे गए, देखा गया तो जख्म था, वहाँ पे खून जमा हो गया। डॉक्टर सारे काफ़ी परेशान हो गए। 14-15 डॉक्टर थे मेरे ही कमरे में इकट्ठे हुए और एक दूसरे के साथ बात करने लगे, काफ़ी परेशान थे। जब मैंने पूछा कि आप क्यों परेशान हो, तो वो कहते हैं कि हमें दोबारा ही ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि आपके दिल पर दोबारा खून जमा हो चुका है, तो फिर हमें दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ कि अब तो मैं बच गया हूँ, लेकिन अब जो ऑपरेशन होगा इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मैं बचता हूँ कि नहीं बचता। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, जैसे आपको सही लगे ऑपरेशन कर लो। लेकिन मैं बहुत परेशान था और बहुत खफा भी था कि अब तो मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बस मैंने मौत को सामने रखा और उनको हाँ कर दी कि ऑपरेशन कर लो। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे, तो मुझे किसी नर्स ने कहा था कि आपने दवाएं भी ली हैं, आपने डॉक्टर्स की बात भी मानी है, आप हर जगह इलाज भी करवाया, लेकिन एक बात ये भी मान लें कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुश्किल, हर परेशानी में दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ का सहारा लो और अच्छा रास्ता अपने लिए ढूंढो। तो फिर मैंने यही सोचा, उसकी बात मेरे दिल पर लग गई और मैंने दुरूद शरीफ को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बस मायूस, नाउम्मीद, आंखें बंद करके दुरूद शरीफ को पढ़ता रहा। यहाँ पर मेरी आंख लग गई। तो फिर दोबारा डॉक्टरों का शोर होने लगा और फिर डॉक्टर्स ने मुझे आवाज़ दी कि उठो। जब मैं उठा तो वो हैरान थे कि आप सोए हुए हो और हम यहाँ आप पर इतना बोल रहे हैं, आपको हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो मैंने कहा नहीं, अब क्या मसला हो गया है, ऑपरेशन करने जा रहे थे तो मेरा ऑपरेशन करो, मैं तैयार हूँ। तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमने जब दोबारा अभी कैमरे लगाए हैं तो आपका जो अंदर का ज़ख्म था, जो खून जमा हुआ था, वो खून सारा का सारा नीचे उतर आया। आपका खून अभी वहाँ कोई नहीं है, कोई खून आपका जमा नहीं हुआ पड़ा, आपका खून नीचे उतर आया और आपका दिल जो है वो साफ़ हो गया है। और ये तुमने क्या किया है इतनी देर में? हमने तो कुछ ही नहीं किया, हम तो ऑपरेशन करने वाले थे और आपने क्या ऐसा काम किया जो आपका जो खून जमा हुआ था वो सारा का सारा नीचे उतर आया और आपका जो ज़ख्म था, दिल का जो मसला था, वो सब का सब साफ़ हो गया। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रहा था क्योंकि मेरे पास अब और कोई उम्मीद नहीं थी, कोई सहारा नहीं था, बस आखिरी उम्मीद दुरूद शरीफ ही थी और उसने मुझे सहारा दे दिया, मुझे ना उम्मीद नहीं किया और मुझे उम्मीद भी दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऑपरेशन से बच गया हूँ। जो दूसरी स्टोरी है वो भी दुरूद शरीफ की है। वो एक बहन की कहानी है। वो कहती है कि जब से मेरी शादी हुई है, मेरा हस्बैंड मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करता था। वो दूसरी नाजायज़ औरतों के साथ उनके ताल्लुकात थे, नाजायज़ ताल्लुकात थे और उन्हीं के साथ दोस्ती रखता था, औरतों के पास जाता था और मैं काफ़ी परेशान रहती और घर में मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे बहुत तंग कर रखा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी, मैं बहुत परेशान रहती थी। बस मैंने अपनी ज़िंदगी के दिन इसी तरह गुजारे, मेरे 20 साल इसी तकलीफ़ में, इसी अज़ियत, इस परेशानी में और इन्हीं आंसुओं के साथ गुज़र गए। ज़िंदगी गुज़रती जा रही थी और मैं गुज़ार रही थी। अब आखिर पर मैं बहुत थक चुकी थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरा शौहर इतना कमाता था कि बस 2 टाइम का हम खाना खा लेते, बाकी सारा का सारा पैसा वो दूसरी औरतों पे लुटा देता था। ऊपर से सास की तकलीफ़ें, घर वालों की तकलीफ़ें, ऊपर से गुर्बत, मैं बहुत तंग आ गई थी। फिर मुझे दुरूद शरीफ की फ़जीलत के बारे में मालूम हुआ तो मैंने रोज़ाना मरतबा दुरूद शरीफ को पढ़ना स्टार्ट किया और मैं 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी।
بس یہی میرا معمول بن گیا اور میری زندگی کا رخ ایسے تبدیل ہوا کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ کل میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں اپنے گھر کے لیے کوئی چیز، چھوٹی سی بھی چیز لے لوں۔ آج تو میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں سہولت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ نے مجھے بہت اچھا کھانا بھی نصیب فرمایا، میں بہت اچھا کھا لیتی ہوں، میرے گھر والے کھا لیتے ہیں، اور میرا شوہر جو دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا اب اس کی وہ عادت بھی ختم ہو گئی۔ اب جو بھی کماتا ہے گھر میں لاتا ہے، اب دوسری عورتوں کے پاس جانا بھی اب وہ نہیں جاتا۔ اس کے دل میں ان عورتوں کے لیے نفرتیں آ چکی ہیں، اب وہ غلط راستوں پہ نہیں جاتا بلکہ اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، اور گھر میں اتنا زیادہ سکون ہو گیا، لڑائیاں، فساد، طنز تانے، ٹینشنیں، پریشانیاں الحمدللہ سب ختم ہو گئی ہیں۔ اور میری ساس جو مجھے بہت تکلیف دیتی تھی، تانے مارتی تھی، اذیت دیتی تھی، اب وہ پچھتاتی ہے، اب میرے سامنے شرمندہ ہوتی ہے کہ میں نے ساری زندگی آپ کو بہت تکلیفیں دی ہیں اور اب میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور وہ مجھ سے معافیاں مانگتی ہے، اسی طرح بولتی ہے کہ میں اب آپ سے معافیاں مانگتی ہوں، اور یہ سب درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اور الحمدللہ میری زندگی میں بہت سکون آ گیا، خوشیاں آ گئی، رزق بھی آ گیا، گھر بھی بہت اچھا ہو گیا، اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں، مجھے شوہر بھی واپس مل گیا، اور میری ساس بھی میرے ساتھ بہت محبت رکھتی ہیں، اور میں بہت پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اب جو تیسری سٹوری ہے، میری کل سٹوری ہے، وہ بھی درود شریف کی ہے، وہ بھی ایک بہن کی کہانی ہے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ میں کب سے مجھے نہیں معلوم، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ میں جب سے سمجھ میں آئی ہوں میں بیمار ہی بیمار ہوں، بیمار ہی بیمار ہوں۔ میں نے ہر شہر میں گئی، ڈاکٹرز کے علاج کروا، کوئی بھی ڈاکٹرز بتاتا میں وہاں جاتی، جس شہر میں بھی جانا ہوتا میں جاتی، بس پیسے لگائے دوائیں لیتی۔ میری اتنی عمر بھی نہیں تھی، میری اتنی بیماریاں سامنے بھی نہیں آتی تھی، ایکس رے وغیرہ صحیح ہوتے تھے، ٹیسٹ صحیح ہوتے تھے، لیکن ڈاکٹرز اتنی دوائیں دیتے تھے کہ میں کھا کے تھک چکی تھی۔ میری ساری زندگی ان دوائیوں کے ساتھ گزر رہی تھی، میری اتنی عمر بھی نہیں تھی اور میں بیمار ہی بیمار تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پھر بھی دوائیں اتنی زیادہ لکھ کر دیتے تھے۔ کسی ڈاکٹر کو میری بیماری سمجھ نہیں آتی تھی، میں نے دم وغیرہ بھی کروائے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی بیماری سامنے ہی نہیں آتی تھی، بس وقتی کنٹرول ہوتا تھا، دوائیں وغیرہ دے کر اس بیماری کو ختم کر دیا جاتا تھا، لیکن پھر ایک مہینے بعد دوبارہ سے وہ بیماری ہو جاتی اور میں اسی طرح بیمار پڑی رہتی۔ پھر آخر میں اتنی مایوس ہو گئی کہ میں نے روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد سٹارٹ کر دیا، اور میں درود ابراہیمی کو بس مایوس اور نا امید ہو کر دل سے اور ان ورڈز پر فوکس دے کے پڑھا کرتی تھی۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی لیکن وہ بھی کہتے کہ ہمیں تمہاری بیماری کی سمجھ نہیں آتی، وہ صرف دوائیں ہی دیتے تھے۔ اور میں درود خضری کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتی تھی، وہ بھی میں پوری توجہ کے ساتھ، پورے لگن سے اور یقین سے پڑھتی تھی۔ ایسے ہوا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، مجھے دل کی تکلیف ہونے لگی، تو سارے گھر والے پریشان تھے کہ اس کو دل کا مسئلہ ہو گیا، یہ ہے وہ ہے۔ بس وقت گزرتا گیا اور اسی طرح مجھے ایک بہت بڑے سرجن کے پاس لے گئے۔ جب اس سرجن کے پاس گئی اور میری تکلیف کو دیکھا تو وہ کافی پریشان ہوا اور حیران ہوا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بچی کو دل کی تکلیف ہے، تو وہ مجھے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کو کہا۔ میرے ٹیسٹ ہوئے، ایکس رے ہوئے، جو اس نے کہا میں نے کیا، اور جب میں نے سارے ٹیسٹ ایکس رے دیکھے تو اس نے کہا کہ نہیں اس کو کوئی دل کی تکلیف نہیں ہے، تھوڑا سا انفیکشن ہوا پڑا، اسی کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ تو پھر اسی طرح ڈاکٹرز نے کہا کہ اب کچھ دن دوائیں لو پھر میرے پاس آؤ۔ میں نے دوائیں لی ہیں اس ڈاکٹرز کے مطابق، وہ دوائیں مجھے کتنے کی ملی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اتنا بڑا سرجن، اور اس نے مجھے 600 کی دوائی لکھ کر دی تھی۔ میں کافی حیران تھی کہ ڈاکٹرز کے پاس جب میں جاتی تو مجھے 15,000 16,000 صرف 10 دنوں کی دوائی دیتے، اور یہ اتنا بڑا سرجن ہو کے مجھے اتنے زیادہ دنوں کی 600 کی دوائی دے دی، اور میں کافی حیران تھی۔ بس میں دوائیں لینے لگی، کھانے لگی، تو 2-3 دن ہی کھائی تھی کہ مجھے آرام مل رہا تھا، سکون مل رہا تھا، اور جو میرے دل میں درد ہوتا تھا وہ درد بھی ختم ہوا۔
جب پھر اگلی دفعہ میں گئی ڈاکٹرز کے پاس، ڈاکٹر نے میرا علاج کیا اور اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا کہ بیٹا آپ کو کچھ نہیں ہے، مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے سال تک اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس گئے اور آپ کو آرام کیوں نہیں آیا، بس آپ میرے ہی پاس آیا کرو، میں آپ کا علاج کروں گا اور آپ میری بیٹی ہو۔ بس اس نے مجھے پھر سے وہی دوائیں دی، 200-300 کی دوائیں دی اور مجھے فیس بھی اپنی واپس کر دی، اور میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں، اور میں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ گئی ہوں اور دوائیں بھی مجھے اتنی لینے سے بچ گئی ہوں۔ میرا بس یہی ٹارگیٹ تھا، میں درود شریف پڑھتی تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میری بیماری سامنے آ جائے۔ میری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا مجھے انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس کا علاج بھی سامنے آ گیا ہے، وہ بھی مجھے اچھی سی اور بہت کم پیسوں میں دوائیں مل جاتی ہیں۔ بس الحمدللہ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بیماری بھی انشاءاللہ میرے ہاتھ میں آ جائے گی اور پھر آپ کو ان دوائیوں سے بھی آپ کی جان چھٹ جائے گی، اور یہ سب درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ میں بہت مایوس ہو چکی تھی، نا امید ہو چکی تھی، میری آدھی زندگی ان بیماریوں میں گزر چکی تھی۔ اب تو میں بالکل صحت یاب ہوتی جا رہی ہوں اور ٹھیک ہوتی جا رہی ہوں، اور اس سب کے پیچھے میرا اللہ ہے، اور میرے اللہ نے مجھے درود شریف کا راستہ دکھایا۔ میں نے درود شریف کو پڑھا اور درود شریف نے مجھے سہارا دیا، میرے اللہ نے مجھے تھام لیا ہے اور مجھے بالکل ٹھیک کر دیا ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سے درود شریف کی تینوں میڈیکل سٹوریاں بہت اچھی تھی۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں بھی ایسی میڈیکل کرے اور آپ کو ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے نکالے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔